السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وكم أطلقت أريبا من ربقات الأمام ما لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ کرام وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ. درود شریف جب بھی پڑھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے یعنی محمد تو اپنے یہ دونوں انگوٹھے کو ضرور چھما کیجیے. آپ کو کبھی بھی آنکھ کی بیماری نہیں. حضور فرماتے ہیں جو کوئی بھی میرے نام پر انگوٹھا چومے گا وہ آنکھ سے لگائے گا تو اسے کبھی آنکھ کی بیماری نہیں ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ میدان محشر میں سب پریشان ہوں گے. 18,000 مخلوقات کم و بیش خصوصاً آپ کا ہمارا جو حشر ہوگا میدان محشر میں جو جمع ہوں گے کھڑے ہوں گے پریشان ہوں گے گناہوں کی وجہ سے. کسی کو پاؤں کے اتنا پسینہ, کسی کو گھٹنے کے اتنا پسینہ, کسی کو کمر کے اتنا پسینہ, گناہوں کا پسینہ, پریشان ہوں گے سب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آواز نہیں کچھ کہا ہوا فرماتے ہیں جب سب پریشان ہوں گے اس وقت جو کوئی یہ عمل کیا ہوگا یعنی میرے نام پر انگوٹھا چوما ہو محبت سے تو اسے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں خود اسے میدان محشر میں تلاشوں گا. یہ اتنی بڑی سعادت کو میں تلاشوں گا. عربی کا لفظ ہے انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ. میں طلب کروں گا, میں تلاشوں گا اور تلاش کر کے وانا قائدہ الی الجنہ اور میں جنت کی طرف خود لے جاؤں گا. بہت بڑی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. آپ دھیان سے سنیے, چھوٹی برکت کی محفل ہے. بند ہوگا تو ہونے دیجیے, آپ کی آواز بھی جا سکتی ہے. ہاں تھوڑا محلے میں بھی آ جائیں تو ماشاءاللہ برکت کی بات ہے. اسی لیے میں روایت کے طور پر قرآن کی آیت بھی پڑھا اور جو آپ لوگ امید کرتے تھے وہ بھی پڑھ دیا. نہیں سمجھے لیکن الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. اس میں ایک شعر پڑھا ہے میں نے ابھی, بڑی اہم, بہت اہم شعر ہے. یہ عربی کے نعت ہے, عربی میں لکھے ہوئے ہیں. میں نے ہی اس پورے دیگار میں اس کو سمجھیے پڑھایا تھا بچوں کو. آج بھی رحیم وغیرہ ہے نہیں.
خدا کرے. اس میں ایک شعر ہے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے رائٹر ہیں، شاعر یعنی لکھنے والے. 164 تقریباً اتنے اشعار ہیں. ہم لوگ تو 4 5 10 شعر لکھتے ہیں تو کلام بن جاتا ہے. 164 اشعار ہے عربی میں کم و بیش. کیوں لکھے گی یہ سب سے اہم بات ہے. ابھی آج کی محفل کی برکت کا سب سے بڑا مقصد ہے آپ کو فالج مار دیا تھا. فالج سمجھ رہے ہیں؟ فالج مار دینا جسم میں، پورے جسم میں فالج مار دیا. اپنے دیگر میں یہ بات بہت زیادہ عام ہے. ایک تو آپ کو صحت کا خیال کرتے نہیں، صبح اٹھیں گے ناشتہ اچھا کرنے کے بجائے ترنگا کھائیں گے تو کہاں سے صحت بنے گی آپ کی. صحت کا خیال کریں، نعمت ہے، یہ امانت ہے خدا کی. آپ جتنا اچھا رہو گے اتنا ہی اچھا جیو گے الحمدللہ. پورے جسم میں آپ کو فالج مار دیا. آپ ایک جملہ سنے ہوں گے مقدروں کی زبان، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس. حضور کو بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کا ساتھ نہ دے تو حضور ساتھ دیں گے. بے کس مطلب کوئی جب شخص نہ ہو آپ کے ساتھ تو حضور آپ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. بے بسوں کے بس یعنی جب آپ لاچار ہو جائیں تو چارہ گھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب ہوتا ہے بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے. حضرت امام بوصیری کو سارے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بولتے ہیں آپ حساب سے کریں، جواب دے دیا آئی ایم سوری، نہیں ہو سکتا، آپ لے جائیں، رکھیں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، گھر لے جائیں گے. اس طرح سے جواب دے دیا ڈاکٹر. پورے جسم میں فالج مار دیا تھا. اب کیا کرنا دیکھیے، ایمان دیکھیں آپ. الحمدللہ بزرگوں کا ایمان اور ان کے کرم سے جو ہم سب جیتے ہیں آج، جو آرام سے آپ سوئے ہوئے ہو، یہ اللہ کا ان کی وجہ سے فیضان ہے، ہماری وجہ سے فیضان نہیں. ہمارا عمل تو ایسا ہے کہ عذاب ڈال دے اللہ. یہ ان کا فیضان ہے جو بچایا ہوا ہے اللہ پاک. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سوال سب جواب دے دیے تو اب کیا کر رہے ہیں اپنے آئے تم تنہائی میں. اب صبح میں خاندان کے لوگ جو ہے دفن کا انتظار کرنے والے ہیں، انتظام کرنے والے ہیں. ایسا تو آپ نے کیا کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ دیا. اس میں اشعار پورا لکھتے 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 اس کا شروع کا شعر ہے امین تذکر جیران بزی سلمی. میں اس کا ایک شعر جو ہے جو 100 نمبر پہ یا کتنے نمبر پہ پتہ نہیں، میں جو ابھی پڑھا ہوں وہ شعر اور آپ لوگوں نے سنا ہے الحمدللہ. اس کی برکت دیکھیے گا آج ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گی، لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ. اگر آپ جیسے اب رات ہو گئی نا، کھا پی کے الحمدللہ آپ سو جائیے، اللہ کرم ضرور کچھ نہ کچھ تو ملے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا، اچھا ملے گا انشاءاللہ. برا خواب نہیں دیکھیں. یہ اچھی بہت اچھی بات ہے. آپ نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جس جگہ کو ابھی بھی دیکھتے ہیں نا، جب بیٹا کو، چھوٹے بیٹے کو، بچے کو پیسے کی ضرورت ہو تو کبھی اس دیوار کے پاس جائے گا، اس دیوار کے پاس، اٹریکشن کے لیے، توجہ کے لیے. باپ پوچھے گا کہے ایسے کر رہا ہے، بولتے ہیں نہیں. تو اب امی کی طرف دیکھا، بولے نا 10 روپے کی ضرورت ہے، 5 روپے کی، اس طرح سے مطلب اٹریکشن کے لیے. ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ توجہ نہیں کیا شعر میں، بلکہ حضور نے جس پہاڑ کو دیکھا تھا انہوں نے پہاڑ کی تعریف شروع کیا. جس پتھر کو دیکھا تھا انہوں نے پتھر کی تعریف، تاکہ حضور مطلب کو معلوم ہو کہ کون میرا چاہنے والا میرے دیکھنے کی چیز سے محبت کر رہا ہے. ایسا میں جہاں چلا ہوں اس کو، میں جہاں رہا ہوں اس کو، اس طرح سے اٹریکشن کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنے. آپ نے لکھنا شروع کیا. شروع کرتے 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 توجہ جب پوری نہیں ہوئی، لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پورا ہو، تو آپ آ کر کے بیچ میں ایک شعر پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، پھر میں اس کو پڑھتا ہوں، تم توجہ سنیے گا. اور اس شعر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. کیا کر رہے
اس شعر پر یعنی جب شعر لکھے ہم لوگ قلم اٹھاتے ہیں نا شاعری میں، تو کچھ جب شعر لکھ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ انور سے اٹھ کر کے آنا پڑا. یہ امتی کی محبت دیکھیے، آپ دل سے پکاریں گے نا تو نبی آج بھی تشریف لائیں گے آپ کے لیے. بڑی محبت ہے. اس شعر کا ترجمہ پہلے بتاتا ہوں، بلکہ ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں اس کو برکت کے لیے. کم ابرات وصیبا باللمس راحته یا رسول اللہ کم ابرات وصیبا باللمس راحته واطلقت قریبا من ربقات الامام مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اس شعر پر آئے تھے میرے آقا. اب شعر کا ترجمہ سنیے گا تو مزہ آئے. شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم پورا ایک دم ٹوٹ چکے ہیں کہ اب کوئی نہیں ہے آقا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کم ابرأت وصبم باللمس راحته، کتنے ایسے سخت سے سخت مریض بیمار دنیا میں آئے یا آپ کے پاس آئے، آپ نے صرف ہاتھ رکھ دیا تو شفا مل گئی. آپ نے ہاتھ رکھ دیا تو شفا مل گئی. یہ ظاہری بیماری اور باطنی بیماری مطلب دیکھیے گا. اور کتنے ایسے گنہگار ہیں کہ آپ نے صرف دیکھ لیا تو گناہ کرنا چھوڑ دیا. یہ جملہ بولنا تھا میرے آقا تشریف لائے. اور بردہ بولتے، قصیدہ بردہ اس کو بولتے. بردہ بولتے یمنی چادر کو، یمن میں وہ چادر بنتا ہے. وہ چادر لے کر آئے آقا اور یہ سوئے ہوئے تھے. اسی حالت میں آ کر کے پوری چادر کو آپ کے جسم پر بچھایا اور اس کے بعد کہا اٹھو. پورے جسم سے فالج ختم ہو چکا ہے. حضور آئے، چادر عطا کیا، چادر کی برکت سے سارا فالج ختم ہو گیا. آج بھی آپ لوگ حضور سرکار کلام کو دیکھیں، دادا پیر بولتے ہیں، دادا پیر دیکھے ہو گیا الحمدللہ اظہار میاں کے والد رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے وظیفوں میں یہ داخل ہے اور اسلاف کے بھی وظیفوں میں یہ داخل ہے کہ یہ شعر آج بھی اگر کوئی بیمار پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اگر پیے گا یا پھونک کر کے جس پر کوئی بھی تکلیف ہو، تو آج بھی اس کی تاثیر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شافع الامراض اللہ پاک نے بنایا، اس بیماری سے انہیں نجات ملی. میں تو بہرحال کرتا ہوں، تعویذ گھنٹہ کو دینا ہی بند کر دیا میں. یہی سب کرتا ہوں. یہ سب بزرگوں کی جو ہے ہمارے پاس، کیونکہ تعویذ بھی کیا پھونکیں گے نا، اس میں ہم ڈائریکٹ آپ کو پھونک دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہونا ہے تو ہو جائیے، نہیں تو بس ہم کو اللہ کو بھروسہ ہے. اب تعویذ لے کے آپ گٹکا پھٹکا کھاتے رہیں گے، جا کر کسی ادب ادب نہیں کریں گے تو پھر ہمارے کو نقصان ہوگا. صاف بات ہے. تو یہ شعر کی برکت، اس لیے میں نے اس گھر میں پڑھا. برکت کی ضرورت ہے. شادی ہو رہی ہے، آنے والا اب مطلب رننگ آف لائف، زندگی کی جو رننگ ہے دوسری طرح سے شروع ہونے والی ہے. کل کے آج کے نظریے تک، نکاح سے پہلے تک کے نظریے تک ماں باپ کے نظریے الگ ہوتے ہیں. بہو آ جائے گی تو نظریے الگ بنیں گے. میں چاہتا ہوں نظریہ جو بھی بنے مگر برکت کا نظریہ ہو. نظریہ جیسا بھی بنے، چاہے بیٹے کا نظریہ، باپ کا نظریہ، ماں کا نظریہ، کسی کا بھی نظریہ بدل جائے سب کچھ، لیکن نزاع کی صورت نہ ہو، اختلاف کی صورت نہ ہو، برکت کی صورت. دل سے یہ نکلے کہ الحمدللہ کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے چینجنگ، لیکن اس میں برکت آئی ہے، اس میں رحمت آئی ہے، اس میں عزت آئی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے الحمدللہ. یہ سوچ کی میں نے یہ نیت سے یہ شعر پڑھے ہیں. اور جس نیت سے آپ پڑھیں گے، اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے. اب جو بھی آپ عمل کریں گے، آپ کے ارادے جو ہوں گے، جو نیت ہوں گے، اسی اعتبار سے آپ کو ملے گا. آپ کو ارے نیت کا تو معاملہ ایسا ہے، کیا کرنے والے ہیں پھر بند کرنے والے ہیں. اچھا جہاں ڈسٹرب نہیں کرنا. پھر میں بڑی اچھی بات نکل گئی ہے. درود شریف پھر پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. نیت اچھی رکھیے، برکت ہوگی انشاءاللہ. 1 روپے میں آپ کو 1 لاکھ کی برکت نظر آئے گی. نیت خراب ہوگی تو لاکھوں میں آپ کو 1 روپے بھی برکت نظر نہیں آئے گی.
نیت آپ اچھی. آپ ادھر دیکھتے نا، چھوڑیے نا وہ کام کر رہے ہیں. ہاں کان ادھر رکھنا، کام ادھر کرنا. دیکھو میں تجربہ بتا رہا ہوں، 92 سے پردیس میں ہوں، میری زندگی کٹ رہی ہے. سب سے پہلی طرح بھی ہے اپنے محلے میں ہوئی تھی جب سنجر ممو وغیرہ کام کرتے تھے مسجد میں. تو اس کے بعد سے جب ہم نکلے ہیں، میں باہر کا ایک تھوڑا سا ماحول بتا رہا ہوں کہ آل اولاد کی تربیت میں اب جو کر رہے ہیں اللہ پاک اس میں برکت دے. ہم لوگ غریب نہیں ہیں، ہماری فکریں غریب ہیں، ہماری سوچ غریب ہے. اب ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. حیدرآباد وغیرہ کی سرزمین کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت مالدار، یہی تو سمجھتے ہیں، اور ہے نہیں صحیح. لیکن اولاد کی تربیت کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ کرائے پہ رہتے ہیں باپ ماں لیکن اولاد کو پڑھاتے ہیں. آپ سوچیے ذرا، آپ کو تو ذاتی مکان ہے الحمدللہ، آپ کو تو اپنا مکان ہے الحمدللہ. تو جس کا کرائے پہ مکان ہو، جس کا ذاتی مکان ہو، تو ذاتی مکان والا پیسہ والا ہوا نا، کرائے پر والا تو غریب ہوا اگر دیکھیں تو. لیکن آفیسر بنائیں گے اپنی اولاد کو، دین بھی دیں گے دنیا بھی دیں گے. یہ سوچ ہوتی ہے. اس سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہوتا کیا. جیسے آپ دیکھیے، میں خود شادی کے سال، صحیح کہہ رہا ہوں، روپیہ تک نہیں تھے ہمارے پاس، اور آج لاکھوں کی باتیں ہیں. کیوں؟ میرے پاس وہ دولت تھی کہ مطلب جتنی عمر بڑھتی جائے گی اور دولت بڑھتی جائے گی. علم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، یہ آپ کے فیوچر کو سنوارتا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ان کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہ کمانے لگے، جبکہ ان کی چھوٹی سی عمر ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ بچے ہیں کمانے لگے، چھوٹی سی عمر ہے، تو اب جو ان کے پاس ابھی 10 روپے کی حیثیت ہے کہ خوش ہو جانا چاہیے باپ اگر 10 روپیہ دے. اب ان کے پاس 10,000 آ جائے تو یہی سوچیں گے نا، کہہ رہے آپ ضرورت کیا ہے آگے جانے، اتنا پیسہ ہو ہی گیا. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ یا تو ڈاکو بن جائیں گے یا چور بن جائیں گے. لیکن اگر دولت علم ہوگا آپ کے پاس تو آپ کے پورا گھر کیوں نہ باڑ میں پھنس جائے لیکن پھر آپ بنا لو گے، پھر آپ بنا لو گے، کیونکہ آپ کے پاس بڑا مرکزی پہلو ہے الحمدللہ. اور آج دیکھیں نا، اس محلے کا بچہ بول رہا ہے آپ کو، میں خود بول رہا ہوں اس بات کو. شادی کب کی جاتی ہے؟ جب آپ رسپانسبلٹی نبھا سکیں، ذمہ داری نبھا سکیں، آپ کے اندر نان و نفقہ، کھانے کھلانے سب کی ذمہ داری ہو، جسمانی طور پر فٹ ہو، ہر طرح سے ہو. یہ ہے نا مطلب. اور میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں تھا لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، کچھ نہیں تھا اللہ پر بھروسہ. یہ مدرسے میں تھے ہم 6-7 مہینہ، ہے کہ نہیں. اب آپ، میں اپنی برکت بتا رہا ہوں، شادی کی برکت اگر چاہتے ہیں تو نیت صاف رکھیں گے تو اسی 6 مہینے کے بعد پھر میرا مطلب یہ کہ میری جوائننگ مطلب ہوئی حیدرآباد کی زمین پہ. اور حیدرآباد میں مطلب 20 سے 25 ہزار صرف کرایہ ہم دیتے ہیں. اور ابھی لاک ڈاؤن میں کمال ہے یار، فخر کرو الحمدللہ انگلش لینڈ والوں، حیدرآباد والے تو بانٹے ہی ہیں، ہم جیسے لوگ بانٹے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم جیسے لوگ بانٹے ہیں، جبکہ ہم لوگ وہ غریب خطے کے کہلاتے ہیں. لیکن میں نے شروع میں کہا آپ کی فکریں غریب ہیں، آپ غریب نہیں ہو. ذاتی مکان میں آپ رہتے ہو، اپنا ہے الحمدللہ سب کچھ، لیکن آپ کے مطلب یہ کہ آپ کا شیڈول نہیں ہے لائف کا، طریقے نہیں ہے لائف کا. شیڈول سے اگر آپ زندگی کاٹیں گے تو انشاءاللہ بڑا. مگر میں تو مطلب بڑی بڑی جگہوں میں نے دعوتیں دیکھی ہیں، ہر روز کے کھانے بھی میں نے دیکھے ہیں حیدرآباد کی سرزمین پہ. بچے کو، آل اولاد کو، چاہے کیسی بھی ہو، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو وہ دولت آپ دیجئے کہ کل جب آپ ہم مریں گے تو الحمدللہ یہ نہ کہے کہ میرا باپ میرے لیے کیا کر کے گیا ہے. اب 20 بیگھہ بھی زمین بنا لیجئے، 10 بچے ہیں، وہ بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، تو یہ دولت الحمدللہ وہ سانس بھی لے گا تو آپ کو ٹرانسفر ہوتا رہے گا اس کی برکتیں. تو اس جانب آپ کو ہم کو توجہ، دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی. تعلیم سے معاشرہ سدھرتا ہے، تعلیم سے سوسائٹی میں، کلچر میں نکھار آتا ہے. تعلیم ہی سے، تعلیم آپ کو بتائے گی کہ آپ انسان ہیں یا حیوان ہیں. یہی آپ کو بتائے حیوان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، جانور میں ہم میں کیا فرق ہے. جانور کو آپ مارتے بھی رہتے ہیں اور وہ کھاتا رہتا ہے. ہم کو ذرا بات کہہ دیجئے تو ہم 2 دن کھانا بند کر دیں گے. یہ ہے فرق، ہے کہ نہیں؟
تو یہ ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارا سینس جو ہے جانور سے ہمیں ممتاز کرتا ہے، ہمارا احساس بلند ہونا چاہیے۔ آج بس ضرورت اس بات کی، محفل یہ ضرور ہے لیکن باتوں کو پھیلائیے۔ جب کوئی ٹیمپروری باہر کا آ کر کے آپ کو کہے نا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں، میں جمعہ میں بھی آج 7-8 جمعہ سے تقریباً ہونا ہے الحمدللہ، بار بار یہی بول رہا ہوں کہ آپ کے محلے کا بیٹا بول رہا ہے، آپ میں سے رہ کر کے بول رہا ہے، تو ہم کو کتنا درد ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں؟ گھر کا زیادہ درد مند ہوتا ہے نا، کیا ہے ہم ایک تقریر کرتے ہیں تو 25,000 روپے ہم کو ملتے ہیں، عزت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، لیکن نہیں، ہم محلے میں دے کر کے کر رہے ہیں، خوش ہے پھر بھی الحمدللہ، کیوں؟ میرا محلہ، ہم پیدائش کی جگہ ہے کیا ہمارا وطن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات کو آپ کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ آج جبکہ مطلب یہ کہ میڈیائی دور ہے، اس دور میں ہم نہیں پڑھے، اس دور میں ہم نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم 92 میں حافظ کر چکے ہیں، ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دو، بڑی اچھی بات ہے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے اور میں نے ٹھانا بھی، کل کے دن مطلب آپ 90s کی بات لیجئے، 92 کی بات لیجئے، یہ سب جو دور تھا نا اتنا سمجھداری کا دور نہیں تھا، چھوٹے سا بھی موبائل نہیں رہتا تھا ان زمانے میں، موبائل کا دور تو 2000 کے بعد زیادہ ایک عام ہوا، صحیح ہے، خط لکھتے تھے والد صاحب کو، 1 مہینے میں آتا تھا، 1 مہینے میں آتا تھا، یہاں پورا 1 مہینے میں دوسرے خط کی ضرورت پڑ جاتی تھی لیکن پہلا خط آتا تھا، وہ دور میں ہم پڑھیں، اس دور میں آپ کو اگر آپ نے اپنی اولاد کو آپ نے جو کیا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، لیکن اولاد کے لیے آپ کو سوچنا ہے، بخدا کہہ رہا ہوں، دولتیں آپ کی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی، لیکن آپ چلے جاؤ گے 200-300 کا کفن پہن کر، اور اولاد اگر حافظ عالم نہ دیندار ہوگی تو آپ کو یاد نہ بھی کرے نا تو اللہ اس کے عمل کو آپ تک سینڈ کر دے گا۔ یہ حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب اولاد نیک ہوتی ہے تو باپ کا نام نہ بھی لے کو اپنی دعا میں تو اللہ پاک اس اولاد نیک کے عمل کو قبول کرنا اور پھر اس کو ثواب دینے سے پہلے اس کے باپ ماں کو ثواب دینا۔ غور کریں، چھوٹی سی مثال ہے نا، کم میں ٹھیک ہے نام نہیں لیا میں نے اپنے نانا پر، نانا دادا، کسی کا نام لینا، لیکن جتنا بھی نیک عمل کرتا ہوں یہ